نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاكة الصدر. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تین باتیں ارشاد فرمائی اس آیت میں، اے ایمان والو، یعنی وجہ خطاب تمہارا ایمان ہے اور کوئی تمہاری صلاحیت ایسی نہیں ہے جس سے ہم آسمانوں سے تمہیں مخاطب کریں. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہاری قیمت ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس مٹی ابتدا مٹی سے ہے اور بعد میں من نطفۃ امشاج ایک ناپاک بوند سے بنایا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر فرمایا کہ ہم نے سمع اور بصر تمہیں دی. حالانکہ اس ناپاک قطرے اور مٹی میں از خود ایسی صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہم نے اس میں ایسی صلاحیت پیدا کی کہ جعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے دیکھنے والا اور سننے والا انسان بنا دیا. اس میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کاریگر اگر پانی پر مصور تصویر بنانا چاہے پانی پر تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناپاک پانی پر ایسی خوبصورت تصویر بناتے ہیں کہ مخلوقات دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی مخلوق پیدا کرتی. پانی پر سنت کری اللہ تعالیٰ نے، دو پانی ملتے ہیں من نطفۃ امشاج، دو پانی ملے. یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اپنے مٹیریل کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے انسان کیا ہے، تاکہ کسی انسان کے دماغ میں کو خلل آ جائے تو اپنے اصلاح کر لیں کہ میں حقیقت میں کیا ہوں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ کسان کھیتی میں کھاد ڈالتے ہیں. کھاد کیا چیز ہوتی ہے؟ نجاست ہوتی. گائے بھینس کا گوبر ہوتا ہے، یہ کھاد ہوتی ہے. پھولوں کی کاشت کرتے ہیں، گلاب کا پھول بہت کاشت ہوتا ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت ہے، پورے کھیت کے کھیت ہوتے ہیں، ان میں وہ گائے بھینس کا گوبر ڈالتے ہیں. آج کل آم کی فصل ہے، آم کی جڑوں میں گائے بھینس کا گوبر ڈالتے ہیں. اب فصل بڑی بہترین ہوتی ہے، گندم بہترین ہو گئی، چاول بہترین ہو گیا، پھول بڑے خوبصورت
اور گھنے پیدا ہو گئے، پھل بڑا اعلیٰ آم کا پیدا ہو گیا، تو اگر آپ کسان سے سوال کریں کہ بھائی یہ کیوں اتنا اچھا ہوا؟ جی مولانا صاحب میں نے کھاد ڈالی تھی۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ گائے بھینس کا گوبر تھا۔ بھائی بدبودار چیز ڈالی، اس میں تو خوشبو آ رہی، پھول میں تو خوشبو آ رہی، آم میں تو اتنا پیارا ذائقہ ہے، یہ گندم اور چاول تو اتنا ذائقے دار ہے، آپ نے جو میٹیریل ڈالا وہ تو کچھ اور تھا، اور جو نتیجے میں شے نکلی کچھ اور ہے۔ تو کسان کے پاس اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت گری ہے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز نجس چیز کو جذب کرے اور وہ پاکیزہ ہو جائے، خوشبودار ہو جائے؟ چھپائے گی کیا بہار چمن، جمال اس کا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کے بوئے پیرہن۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو حقیقت بتائی، یہ انسان کے دماغ کا علاج کیا ہے، ورنہ انسان اپنے میٹیریلزم، جس کو کہتے ہیں میٹیریلزم، مادیت پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، اور اس کو قابل فخر سمجھتا ہے۔ اللہ بتایا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تم کیسے قابل فخر ہو؟ تم اگر قابل فخر ہو تو اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہاری مٹی میں ایمان کا سونا شامل ہے، اس لیے ہم آسمانوں سے تمہیں خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور کوئی وجہ خطاب نہیں۔ یا منو کہہ کر 70 مقام پر قرآن نے خطاب کیا ہے تقریباً، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں کہ پیغمبر سلام کی ذات کو واسطہ بنایا ہے، اور وہ واسطہ بھی محبت کی وجہ سے، تاکہ میری بات میرے محبوب کے ذریعے پہنچے تو اس میں ڈبل شیرینی پیدا ہو جائے، مزہ پیدا ہو جائے۔ جیسے آدمی کو کوئی پیغام دے اور پیغام لانے والا بھی پیارا ہو اور بھیجنے والا بھی پیارا ہو، تو یہ دوہری قند ہو جائے گی، قند مقرر جس کو کہتے ہیں۔ کہیں پیغمبر سلام کو واسطہ بنایا تاکہ اس حکم کا مزہ بڑھ جائے، قل للمؤمنین، ایمان والوں سے آپ کہہ دیجیے، اللہ کا حکم آپ سنا دیجیے، ورنہ براہ راست لکھ سے آئیے اللہ جناب۔ ایمان کی ویسے قیمت ہے، یاد رکھو کہ ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ ہمارے شیخ کے ساتھ 1997 میں میرا جانا ہوا، وہاں ایک گولڈن ہائی وے ہے، گولڈن ہائی وے، یعنی اس کے کنارے پر، اس ہائی وے کے دونوں اطراف میں اس زمانے میں سونا نکلتا تھا، تو مٹی بھی سونے کے کلر کی ہے، حالانکہ افریقہ کی مٹی کالی سیاہ ہوتی ہے، ہماری اس مٹی سے بہت زیادہ کالی ہوتی ہے، لیکن سونے کی صحبت کی وجہ سے، وہی میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو سونے کی صحبت نے کالی مٹی کو پیلا کر دیا، تو اگر انسان کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا تو کیسے اللہ والا نہیں بنے گا؟ مٹی بدل جاتی ہے، تم بھی تو اسی مٹیریل کی ہو، تو تم کیسے تبدیل نہیں ہو گے؟ تم بھی تو مٹی کی ہو، شیخ نے وہاں بات۔ اب بتائیے کہ وہ مٹی ہے، لیکن کیوں قیمتی؟ آج بھی قیمتی۔ عجیب بات ہے، اگرچہ اس میں سونا نہیں ہے لیکن سونے کی صحبت میں رہی ہے، لہٰذا بھی اس کی جو اینٹ تیار ہوتی ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین اینٹ ہے، کیونکہ آپ جب اس کے ساتھ بلڈنگ بنا لیں گے تو آپ کو کبھی اس کی سفیدی کی اور فنیشنگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دھوپ میں خود ہی چمکتی ہے، اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ سونے کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ تو مٹی قیمت کیوں بنی؟ سونے کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ کے فضل سے ملا کرتا ہے، یاد رکھو، اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے تو ایمان کی نعمت ملتی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے اپنے فضل خاص سے۔ اب ہمارا کام اس کو بچانا اور بڑھانا،
یہ ہمارا کام ہے. بڑھاؤ اور بچاؤ. انسان دولت کما لے لیکن بڑھا نہ سکے اور بچا نہ سکے تو کمائی کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں, اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے بچے گی, کیسے بڑھے گی. اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. یہ دو دشمن ہیں, ان دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تمہاری دولت ایمانی کے پیچھے, ایک شیطان اور ایک انسان کا نفس. ابھی حال سے حج کے سفر میں نے وہاں پر عرض کیا حاجیوں سے, اور وہاں بات خوب سمجھ میں آتی کہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنانے کے بعد جو آواز لگائی تھی جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر, انہوں نے کہا اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا کہ تیرا کام ہے آواز لگانا, پہنچانا ہمارا کام ہے. اور آج اس ماڈرن دنیا میں تو یہ بات آسانی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی آواز کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے آلات سے پہنچ سکتی ہے تو خالق کی کیا قیمت اور خالق کی کیا طاقت ہوگی. اور آج بھی اگر آواز پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی وجہ سے. اگر ہوا بیچ میں نہ ہو تو آواز کبھی بھی نہ پہنچے. ہوا پہنچاتی. اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا یہ فلاں سائنسدان کی تخلیق ہے تو ناراض ہوئے. اور میں تخلیق نہ کہو, تخلیق کہا جاتا ہے عدم سے وجود میں لانا. ایک شے نہیں ہے اس کو وجود بخشنا, اس کا نام تخلیق ہے. کوئی تخلیق نہیں کر سکتا, مچھر کا پر پیدا نہیں کر سکتا, گندم کا دانہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ ترکیب ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بنا لیتے ہیں. اور کہا کہ جناب دیکھو ہم نے فلاں چیز بنا لی. جیسے گھر میں اگر بریانی بنا لی ہے تو یہ بریانی کے جو اجزاء ہیں یہ تو وہ ہے جو خالق کے پیدا کرتا ہے, لیکن جب ملایا تو وہ پلاؤ بن گئی, جب ملایا تو وہ بریانی بن گئی, وہ بنایا تو وہ زردہ بن گیا. تو فرمایا ترکیب ہے, تخلیق نہیں. تخلیق کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی اگر جو ترقی ہے ان ترقیات انہی اسباب چیزوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے, انہی چیزوں کو جوڑ کر ہے. تو ابراہیم السلام نے آواز لگائی, اللہ نے کہاں کہاں پہنچائی. یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ میں بھی اگر بچے تھے اور باپ کی پیٹھ میں تھے, قیامت تک آنے والے وہ لوگ جن کی قبولیت تھی جانے کی, انہوں نے وہاں سے کہا لبیک اللہم لبیک. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا ظہور ہوتا ہے, اللہ اس کو موقع دیتے ہیں, وہ پہنچ جاتا ہے. ان امیری غریبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امیر جائے گا غریب نہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت کو امیری پر رکھا, یہ بھی عجیب ہے, اللہ کا احسان ہے. سب پر فرض نہیں کیا, مشروط کر دیا کہ حج وہ کرے جو قابل, جو صاحب استطاعت ہے, لیکن جاتے وہ ہیں جن کا بلاوا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے بہاول نگر میں ایک حاجی صاحب مجھے ملے, کہا میں نے 2 روپے میں حج کیا ہے, 2 روپے میں. کہا آپ نے 2 روپے میں کیسے حج کر لیا؟ کہا کہ مجھے پتا چلا کہ حج کے لیے کراچی سے میری جہاز جاتا ہے, تو میں نے 2 روپے لیے اور کچھ دانے بھنوائے, تھیلا ہاتھ میں لیا اور ٹرین کی لائن پکڑ لی اور ٹرین کی لائن سے پیدل کراچی گیا. یہاں آیا تو انہوں نے کہا پاسپورٹ چاہیے, پیسے چاہیے. میرے پاس 2 روپے. کہا کہ ایک بزرگ حاجی صاحب جا رہے تھے, ان کی وفات ہو گئی. جہاز میں سوار ہونے کے بعد ابھی بھارت میں ہی تھے تو حاجی صاحب کو باہر نکال لیا. تو ان کے ورثہ نے کہا اعلان کیا بھائی کوئی جانے والا ہو ہم اپنے ابا کی جگہ بھیج دیں. میں نے کہا بھی میں آیا ہوا ہوں, مجھے بھیج دو, تو مجھے حج پہ بھیج دی. تو میں ایک بات وہاں بھی عرض کی, میں آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں. اب تلبیہ پڑھتے ہیں ہم 7-8 تاریخ کو احرام باندھ کر تلبیہ جو شروع ہوتا ہے وہ چلتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سب سے اعلیٰ حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں قربانی کی جائے. افضل الحج الحج والسج, حج اور سج جو ہے یہ سب سے افضل ہے. جس میں حج کہتے ہیں کثرت سے تلبیہ پڑھنا اور سج کہتے ہیں قربانی کرنا.
اس لیے اگر حج افراد بھی انسان اگر کرے مفرد حج جس میں قربانی واجب نہیں ہے تو افضل یہ ہے کہ اس میں بھی قربانی کرے تاکہ افضل حج کی فضیلت حاصل ہو جائے. الحج وسلم. اب تلبیہ پڑھ رہے ہیں. مینا میں تلبیہ, عرفات کے رستے میں تلبیہ. 9 تاریخ کو عرفات پہنچے تو بیچ بیچ میں تلبیہ, دعاؤں کے ساتھ تلبیہ. مغرب ہو گئی, مغرب کے بعد آپ آئے مزدلفہ تو تلبیہ, مزدلفہ سے مینا واپس پہنچے تو تلبیہ. اے اللہ ابھی تک حاضری نہیں ہوئی ہماری, ہم تو آ گئے. عرفات تو مین چیز ہے. الحج والعرفہ حدیث میں آتا ہے, حج عرفہ کا نام ہے. تو آدمی عرفہ میں حالت احرام میں سوتے ہوئے جاگتے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. کہ اللہ ابھی تک میرا حاضری نہیں ہوئی, پھر بھی لبیک آ رہے, اللہ میاں ہم آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. تلبیہ بند نہیں ہوگا. کب بند ہوگا؟ جب آپ بڑے جمرہ پر, بڑے شیطان پر جا کر جب پہلی کنکری پھینکیں گے, اللہ فرمائیں گے تمہاری حاضری اب لگی جب میرے دشمن سے تم نے اظہار دشمنی کیا. اس سے پہلے نہیں ہے. آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادات میں نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ ہماری عبادات کو خراب یہ کر دیتے ہیں, ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اگر ان کا راستہ بند کر دیا جائے تو آپ کی تھوڑی سی کمائی بھی خدا کے ہاں بہت قیمتی ہے. مکس کر دیں گے, نیکی کو برباد کر دیں گے. جب مولانا رومی فرماتے ہیں اے دوست, اے دوست, اے میرے دوست, اول دفع شر مشت کن, سب سے پہلے چوہے سے بچنے کا انتظام کر. ماتذا ہمارے گندم کوش کن, پھر گندم کا ڈھیر جمع کرنا. پہلے چوہے سے بچنے کا وہ کر, ورنہ چوہا تیری گندم کو, تیری بوری, گندم کی بوری کو برباد کر دے گا. اور جب سیزن آف ہو جاتا ہے, سردی آ جاتی ہے, جب اس کی ضرورت پڑتی ہے, غلہ خانے سے نکالتا ہے, چوہوں نے اس کو برباد کیا ہوتا ہے کیونکہ چوہے سے بچنے کا انتظام نہیں کیا. اگر نفس اور شیطان سے بچنے کا انتظام نہیں کرتا, قیامت کے دن اعمال کھولیں گے, خراب ہوں گے, وہ بے قیمت ہو جائے گا. حدیث شریف میں نہیں آتا 3 سب سے اونچی اعمال ہیں, بہت اونچی اعمال ہے 3 حدیث میں ان کا ذکر ہے. شہید ہے, علم دین حاصل کرنا, قاری قرآن ہے, سخی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا, تینوں کے بارے میں آتا ہے. تینوں کے بارے میں آ رہا ہے. اللہ پوچھیں گے شہید کے کیوں؟ کہا کہ میں شہید ہو گیا تیرے راستے میں. کہا نہیں, تو اس لیے شہید نہیں ہوا بلکہ اس لیے ہوا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں شہید ہوں, میں بہت بہادر ہوں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے, کتاب آپ مغازی اٹھائے بخاری شریف میں, آپ حیران ہو جائیں گے. ایک آدمی لڑ رہا تھا غزوہ خیبر میں, لا یدو شاذۃ ولا فاذا, کہتے کسی یہودی کو نہیں چھوڑا اس نے, جو بھاگ رہا ہے اس کو قتل کر رہا ہے, ادھر قتل کر رہا ہے, ادھر قتل کر رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ بھائی آج تو جتنی محنت اس شخص نے کی کسی نے کی. پیغمبر السلام کو آ کر بتایا, آن فرمایا کہ جہنمی ہے. یہ بات سن کر لوگ حیران ہو گئے. ایک صحابی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا. اس کے پیچھے پیچھے رہا, یہاں تک کہ ایک جگہ لڑائی ہوئی تو وہ زخمی ہو گیا. جب زخمی ہوا تو اس سے زخم برداشت نہیں ہوئے اور اس نے تلوار اپنے سینے پر رکھ کر وہ جھول گیا اور خودکشی کر لی. اور وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا تھا, اس شخص نے خودکشی کر دی. اب ہوا کیا تھا, قصہ کیا ہے؟ یہ مدینہ شریف کا رہنے والا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں بہت پہلوان ہوں,
لیکن ہر جنگ کے موقع پہ غائب ہو جاتا تھا. بظاہر مسلمان بھی تھا, کلمہ پڑھتا تھا, لیکن جب بھی جنگ ہوتی, غزوہ بدر تو وہ جنگ تھی جس میں سب کی معافی تھی, کیونکہ اس میں کوئی آ گیا کوئی نہیں, سب کوئی جات. لیکن اس کے بعد غزوہ احد ہوا, غزوہ خندق ہوا, اور غزوات ہوئے, یہ غائب ہو جاتا. اب جب یہ غزوات ہوئے اور غزوہ احد میں اتنی شہادتیں ہوئیں, تو قبیلے کی عورتوں نے, جب یہ واپس آیا نا جنگ کے بعد, قبیلے کی عورتوں نے پکڑ لیا اور خوب اس کی لسریشن کی, یعنی باتوں کے ساتھ. عورتوں کی باتیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں. زخم تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن زبان کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. بہت آر دلائی, کیا تو بنا پھرتا ہے, کیا تو نے مجھے رکھی ہوئی مرد بنا پھرتا ہے. اور اس کو آر دلائی. اس آر کو مٹانے کے لیے یہ غزوہ خیبر میں شریک ہوا تھا. اس آر کو مٹانے کے لیے اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے طور پر. اب کتنا اونچا عمل ہے شہادت, لیکن نفس اور شیطان نے اس کو بے قیمت کر دیا نیت کی وجہ سے. آنے کا عمل وہی ہے, شہادت کر رہا ہے اور مارا گیا. شہادت کے سارے تقاضے پورے کیے, لیکن دل کے نہاخانے میں نفس اور شیطان نے اس کی نیت پر چھاپا مارا. اس لیے نفس اور شیطان کا حملہ انسان کے قلب پر ہوتا ہے, کیونکہ قلب بادشاہ ہے. جب بادشاہ قابو میں آ جائے تو ساری چیزیں قابو میں ہیں. یہاں حملہ کرتے ہیں. ایک اللہ والے کہتے تھے اس شیطان کو تمہارے کپڑوں سے, تمہاری گاڑی سے, تمہاری شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے. آج تک نہیں ہوا تم مسجد جا رہے ہو تو تمہاری گاڑی پنچر کر دی ہو شیطان نے. کبھی ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کر نہیں سکتا. کر دے, ہماری گاڑی پنچر کر دے, اس سے تو کوئی غرض نہیں. یوسوس فی صدور الناس, جہاں ایمان کا موتی رکھا ہے وہاں حملہ آور ہوتا ہے. یوسوس فی صدور الناس, دلوں میں. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ سوراخ ہے, یہ سوراخ لگاتا ہے. کیونکہ پہلے وسوسہ اور پھر شک. جب شک میں کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے تو ایمانیات ختم ہو جاتے ہیں. وسوسے کی حد تک معافی ہے, لیکن وسوسے سے شروع کرتا ہے. یہ عجیب ہے, اس کے پٹانے کا انداز بھی عجیب ہے. بھائی کسی کو اچانک ہے تم یہ کام کرو, کبھی کوئی تیار نہیں ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے. یوسوس فی صدور, پہلے وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسے یہ کہتے ہیں انسان کے قلب میں جو وسوسے ڈالتا ہے شیطان, انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. یوسوس فی صدور الناس, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو سر پہ سوار کر لے. اس کا بہت آسان علاج ہے, دل میں نور پیدا کر لو, وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وسوسہ اندھیرے سے پیدا ہوتا ہے, روشنی میں وسوسے نہیں آتے. آپ کو کوئی وسوسہ ہے تو بولو. کوئی ابھی لائٹ چلی جائے تو وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے. یار ادھر سے بلی نہ آ جائے, ادھر سے فلانا آ جائے. اور خصوصاً گاؤں وغیرہ میں یا نیچے کہیں بیٹھے ہوں تو وہاں تو یہ وسوسہ, یار پتہ نہیں کوئی آدمی میرے اوپر ہی نہ گر جائے. لیکن جب روشنی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا تو وسوسے بھی وہاں ہوتے جہاں اندھیرا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے بائیں طرف سے پیچھے سے آتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پیچھے بائیں کندھے کے پیچھے تھی کہ شیطان کا راستہ بالکل بند تھا. یہاں سے آتا ہے اور آنے کے بعد یہ دیکھتا ہے, اگر اس قلب میں اندھیرے ہیں تو اس کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور اس میں وسوسے ڈالتا ہے. اور اگر اس میں نور ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ کرنٹ لگتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے خناس کہتے ہیں, خناس کہتے ہیں کہ آگے جا کے پیچھے آئے. یہ خنس کہتے ہیں, خنس کہتے ہیں آگے جا کے پیچھے آئے. اس لیے خنس ان ستاروں کو کہتے ہیں جو الٹی چال چلتے ہیں, ایک تو آگے جائیں گے پھر پیچھے آئیں گے, ان کو خنس کہتے ہیں. تو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اندر جا کر پھر پیچھے, اگر وہاں نور ہوگا فوراً پیچھے ہٹے گا فوراً. یوسوس فی صدور الناس, یہاں حملہ کرتا ہے. نیتیں خراب کرے گا, سوچ خراب کرے گا. تو کہتے اس کا راستہ اور جو نفس ہے اس کا بھی یہی کام ہے. نفس جو ہے مجھے اور آپ سے کام لیتا ہمارے ارادوں کے ذریعے.
ہمارے ارادے کو قابو کرتا ہے تو گناہ کراتا ہے، ورنہ نفس میں خود کوئی طاقت نہیں، نفس ہمارے ارادے قابو کرتا ہے، اور جب برائی کے ارادے کی طرف لے کر جاتا ہے پھر انسان وہ عمل وجود میں آتا ہے۔ تو ارادہ اور عزم کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، تو نفس انسان کے دل کو قابو کر کے ارادوں پر چھاپا مارتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو، نفس سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر ہر وقت یہ ارادہ رکھو یریدون وجہہ، کہ خدا کی ذات کو اپنی مراد بنائے رکھو۔ جب تم اللہ کی ذات کو مراد بنائے رکھو گے تو شیطان کو، نفس کو آپ کے ارادے پر چھاپا مارنے کی گنجائش نہیں ملے گی، کیونکہ آپ تو پہلے سے ارادہ کر چکے ہو۔ یہ تبلیغی جماعت میں ہم جب پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں تو کبھی کبھی مکی مسجد جاتے تھے، قریب میں مکی مسجد تھی، تو ایک دفعہ بیان انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی بازار میں جاتا ہے اور وہاں 10 آوازیں لگانے والے ہیں، آلو لے لو، آلو لے لو، مرغی لے لو، مرغی لے لو، مرغی سستی، مچھلی سستی۔ اب یہ آدمی متاثر ہوتا ہے کیونکہ خود دائی نہیں ہے تو مدعو ہو جاتا ہے، مچھلی بھی خرید لیتا ہے، آلو بھی لے لیتا ہے، یار تو یہ بھی سستے، یہ بھی سستے، یہ بھی سستے۔ لیکن کہا کہ اس مچھلی والے کے ساتھ جو آلو والا ہے، وہ آلو والا اس مچھلی والے کی آواز سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ خود دائی ہے۔ جو دائی نہیں ہے وہ متاثر ہو گیا۔ تو جب انسان اللہ کی ذات کو مراد بناتا ہے تو پھر نہ نفس اس کو کھینچ سکتا ہے، نہ شیطان کھینچ سکتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام فرمایا یریدون وجہہ، کہ صحابہ کی جماعت ہر وقت اللہ کی ذات کو مراد بنائے رکھتی تھی کہ ہمارا مولا کیسے راضی ہوگا، ہم کیسے، ہر وقت یہ دل میں یہ بات چل رہی۔ اور یاد رکھو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے دل کی یہ مشغولیت جو مولا کے ساتھ ہے یہ آپ کی دنیا کے کاموں کو نہیں روکے گی کہ وسوسہ یا پھر ہم دنیا کے کام کیسے کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب بنایا اور ہم بھی مثال دی۔ میں نے فرمایا گاؤں دیہات میں خواتین جو ہے وہ سر پر گھڑے رکھ کر چلتی ہیں اور ہاتھ بھی نہیں لگاتی، 4 گھڑے ہوتے، کبھی آپ نے منظر دیکھا ہو۔ اب باتیں بھی کر رہی، باتیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کے قصے ہو رہے ہیں، منصوبے بن رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، کیا برا خالی جگہ۔ اب سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ان کے دل کا دھیان گھڑوں پر ہے، دل کا دھیان وہ بیلنس کرتی رہتی ہے، گر نہ جائے، 1 منٹ غافل نہیں ہے، ذرا غافل ہوں گی سارے گھڑے زمین پر گر جائیں گے۔ کہا کہ دیکھو وہ سب دنیا کی باتیں کر رہی ہیں لیکن دل وہاں ہے۔ فرمایا کیا ممکن نہیں کہ بندے کا دل مولا سے لگا ہو، وہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہو؟ کیا مشکل ہے، کر کے دیکھو، کر کے دیکھو۔ جب صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کہتے یریدون وجہہ کہ ہم وقت مولا کی ذات کو مراد بناتے تھے، کیا وہ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے بال بچے نہیں تھے؟ کیا وہ دکانداری نہیں کرتے؟ سارا کچھ تو وہیں سے آیا۔ آج آپ دکانداریاں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام سے سیکھی کیسے دکانداری کرتے تھے، انہیں سے ہمارے سامنے مسائل دکانداری کیا ہے، تجارت کیا ہے، انہیں سے کھیتی باڑی کے مسائل آئے، انہیں سے باغبانی کے مسائل آئے، صحابہ اکرام سے آئے، سارے کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک تجارت کی، بکریاں تک چرائیں۔ میرے مرشد فرماتے تھے مکہ کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر رسول اللہ کے انوارات ہیں، رسول اللہ نے یہاں پر بکریاں چرائی ہیں، ان پہاڑوں پر لے لے کر پھرتے تھے۔ وہ غار ہرا تک کو جانتے تھے، اب 3 میل کا فاصلہ 4.5 کلومیٹر اس وقت یہ مکہ سے تھا، بیچ میں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں تک آتے جاتے تھے، بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے صبح کو جاتے، فجر سے پہلے نکلتے اور شام کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ان پہاڑوں پر بھی رسول اللہ کے انوارات، اس لیے پیغمبر اسلام ایک بار جہاد میں مدینہ شریف میں جا رہے تھے تو پیلو کا درخت ہے، پیلو جس کی مسواک بڑی مشہور ہے، پیلو، تو پیلو کے اوپر پھل لگتا ہے کالے کالے رنگ کا،
تو کھائے تو میٹھا میٹھا ہوتا ہے. ہم نے بھی کہا, ہمارے وہاں بھی گاؤں وغیرہ میں ہوتے تھے. اب تو ہر جگہ ماڈرن ہو گئے, ایسی چیزیں ختم ہو گئی جو جنگلی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے پیلو کا درخت دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کالے کالے کھانا, سبز نہ کھانا, وہ ترش ہوتے ہیں اور مضر ہوتے ہیں, کالے کالے کھانا. تو صحابہ نے, کیونکہ رسول اللہ مکہ کے تھے اور مکہ شریف, مکہ شہری زندگی تھی, شہر کی زندگی ایسی جیسے کراچی کا کوئی آدمی ایک گاؤں میں جائے اور گاؤں والوں کو ایسا مشورہ دے جو گاؤں سے تعلق رکھتا ہو, تو گاؤں والے کہیں گے یار آپ تو کراچی میں رہتے ہو اور رہتے بھی کیڑی اور فیصد کالونی میں, آپ کو کیسے بتائیں؟ بھائی یہ سمجھ لیں آپ, کیونکہ مکہ شہری تمدنی زندگی تھی اور یہ مدینہ شریف گاؤں والے تھے, یہ دیہاتی لوگ تھے, وہ شہری لوگ تھے. اس لیے ان کو بڑا ناز تھا مکہ والوں کو, اور مدینہ والوں کو پوچھتے نہیں دیکھا یہ کیا, یہ گاؤں والے, ہم تو شہر والے. لیکن رسول اللہ نے غزوہ بدر میں فرمایا, اے میرے صحابہ انصاریوں اور مہاجروں, مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے, کوئی بچ کے نہ جائے. پہلے سے فرما دیا آپ نے, کیونکہ جب آپ نے سنا کہ سارے سردار آ گئے, ان میں ایک ایک سردار اتنی صلاحیتوں کا مالک تھا کہ حکومتیں چلا لے, اور سارے کے سارے آ گئے, انہوں نے کہا بچ کے نہ جائیں. چنانچہ ایک سردار بھی نہیں بچا جو وہاں تھا. صحابہ اکرام نے بھی ڈنڈوں کے ساتھ, تلواریں تو تھی تھوڑی سی, گھوڑے کل 2 تھے, بس جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس نے اسی سے جہاد کیا. لیکن اللہ تعالی نے فرشتوں کی جماعتیں بھیجی مدد کے لیے. تو پیغمبر سلام نے جب یہ بات فرمائی کہ کالے کالے پیلو کھانا, سبز نہ کھانا, تو انصاری صحابہ نے حیران کن ہو کر پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کا آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ کیونکہ یہ بکری چرانے والوں کو اس کا علم ہوتا ہے جو گاؤں میں بکریاں لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں, میں مکہ شریف میں لوگوں کی بکریاں چلاتا تھا, چند پیسوں کے اوپر بکریاں چلا کرتا تھا, یتیم تھے. ایک عجیب بات ہے جو عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, کہا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پیغمبر سلام کو خواجہ عبد المطلب کے بعد خواجہ ابو طالب نے پالا ہے, لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ ابو طالب کا چولہا بھی اس مزدوری سے چلتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلا کر لایا کرتا تھا. یہ بات تاکہ ان کا چولہا بھی, اس لیے کہ لوگ خانہ کعبہ کے خادم تھے, ان کی کمائی کے کوئی ذرائع نہیں تھے, دکانیں نہیں تھی, کاروبار نہیں تھے, ان کا کام حرم کی خدمت اور حجاج کی خدمت, مختلف خدمتیں تھیں. کوئی پانی کا ذمہ دار تھا, کوئی آنے والا, اس لیے ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے تھے, ہاشم کا ٹکڑے کر کر کے, وہ ٹکڑے کر کر کے شریر بناتے تھے حاجیوں کے لیے, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ہاشم میں نے ٹکڑے کرنے والا, حشیم المحتضر, حشیم یعنی کہتے ہیں جب کھیتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے سوکھ کر, اس کو حشیم کہتے ہیں. تو ہاشم یعنی وہ حاجیوں کو جو, یعنی یہ لوگ سارے اسی کام والے لوگ تھے, تو کمائی والے لوگ نہیں تھے, یہ خانہ کعبہ کے خادم لوگ تھے. ان کا چولہا بھی ان سے چلتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نفس ہے یہ بھی ہمارے دل کو قابو کرتا ہے, ہمارے ارادوں کو قابو کرتا ہے. فرمایا اتقوا اللہ, ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان اگر بچانا اور ایمان بڑھانا ہے, ان 2 قوتوں سے تمہیں لڑنا ہوگا, تمہیں شیطان اور نفس سے لڑنا ہوگا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ آسان کیسے ہوگا, کہا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دو, تم میں وہ ہمت پیدا ہو جائے گی کہ تم شیطان کا بھی مقابلہ کر لو گے, تم نفس کا بھی مقابلہ کر لو گے. کون مع الصادقین. اسے اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد بھی یہ رکھی ہے. اگر تم میرا دوست بننا چاہتے ہو, یہ نہ سمجھو تم ہر سال حج کرو تو میرے دوست بن جاؤ گے, نمازیں پڑھ دو, نہیں, وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا. جب تک نفس و شیطان سے تمہاری دشمنی نہیں ہوگی,
ہم اپنی خاص دوستوں میں تمہیں شامل نہیں کریں گے. ہم تمہارے سینے کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے. اللہ رازدانی دیتے ہیں، اپنے پیاروں کے سینوں کو رازدانی دیتے ہیں. ان میں ایسی ایسی باتیں ان کے قلب میں آتی ہیں، ایسی ایسی کیفیات ان کے دل پر آتی ہیں، وہ نہیں دیں گے. وہ کب دیں گے؟ جب دشمن سے، ہمارے دشمن سے تمہاری دوری ہوگی، پھر حضوری دیں گے. ورنہ ایک آدمی آپ کا بھی دوست اور آپ کے دشمن کے بعد بھی چائے پیتا ہوا، آپ اپنے راز دیں گے ان کو؟ نہیں یار ادھر جاتا ہے، ہو سکتا ہے میری بات وہاں کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیسے اس سینے کو راز دیتے؟ نہ ہر سینہ رازدانی دہن. ہم ہر سینے کو رازدانی نہیں دیتے، ہم تب دیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نفس اور شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، ہمارے دشمن سے دشمنی کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی آپ کو دشمن دبا لے گا، لیکن آپ ایک دفعہ تو گر جاتے ہو لیکن دوبارہ پھر کھڑے ہو جاتے ہو. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی جو منزلیں ہیں یہ اسی طرح طے ہوتی ہیں کہ جو انسان گر کر کھڑا ہو جائے، فرمایا وہ گرا ہوا نہیں ہے، گر کر فوراً کھڑا ہو جائے. تو دیکھا کسی نے دیکھا تو نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے طے کی منزل. میں نے اپنی شیخ سے 1980 میں یہ شعر سنا تھا. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، لیکن چلتے رہے، چلنا نہیں رکا، چلتے رہے، مولا کو چلتے رہے، نفس شیطان سے لڑتے رہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. کشتی کرتا رہے تو اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں. دیکھو ہمارا بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، دوستی نہیں کی ہمارے دشمن کے ساتھ، ہے دشمنی، کبھی وہ دبا لیتا ہے کبھی یہ دبا لیتا ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق میں چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم بھی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار چھوڑے. اس نے راستہ بتایا، ندامت کا راستہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اگر تمہیں کبھی نفس اور شیطان دبا لے تو اس راستے سے نہیں تو ندامت کے راستے سے آ جانا. ہم نے یہ راستہ کھولا ہوگا. ہم نے تجھے دو انسان کو 2 راستے دیے، باقی مخلوق ایک راستہ ہے. راضی کرو، زمین آسمان سے کہا، زمین آسمان سے اللہ تعالی نے فرمایا ایتیا تو نو کرہا، میری اطاعت کرو چاہے زبردستی کرو، دل چاہے نہ چاہے، یا خوشی خوشی کرو، میری اطاعت کے بغیر تمہیں چارہ نہیں. کہتا نہ تعین، لیکن یہاں 2 راستے دے دیے کہ اگر تم عبادات اور صلاح و تقوی کے راستے سے کبھی چوک جاؤ کوئی بات نہیں، ہم ندامت کا راستہ کھول دیتے ہیں. توبہ کر کے پھر بھی وہیں پہنچ جاؤ گے تو وہیں فائز کریں گے. یہ نہیں کریں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ تم صفر پر لے آئیں گے. اب مجھے بتاؤ، آپ سے پوچھتا ہوں، اہل کراچی تو بہت اچھی طرح جانتے بھی، ایک آدمی ایک پوسٹ پر پہنچ گیا، اب اس سے نالائقی ہو گئی، اس کو ڈسمس کر دیا گیا. اور بھی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اب اس کی چھٹی ہو گئی، انہوں نے معافی نامہ لکھا، موت کے نام لکھا، یا عدالت میں ہائی کورٹ میں کیس کیا، بھائی میرے ساتھ میں نے کر تو بیٹھا ہوں، جرمانہ لگ گیا، پیسے بھرو، یہ کرو، جو بھی ہے. اب اس کی معافی ہوگی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اس کو چپڑاسی لگائیں گے یا اسی پوسٹ پر رکھیں گے؟ بہت جلدی بولو. اللہ محنت کو رہ گا نہیں جانے دے. آپ محنت کرتے کرتے جس مقام پر پہنچیں گے، اگر نفس اور شیطان نے کوئی نالائقی کرا دی اور آپ رو رو کے خدا کو منا لیا تو وہیں سے تمہارا سفر شروع ہوگا، الف سے نہیں شروع ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو نہ شیطان کہتا ہے یار کیا فائدہ، دیکھو پھر تو اسے نالائقی ہوگی. نہیں، اللہ دوبارہ وہیں لے جائیں گے. وہیں سے شروع کریں گے، صدا سے شروع نہیں ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے، تو نقطے کو ذہن میں رکھو. اور مایوس کر دیتا ہے کہ یار ہو گئی، اب کیا کر لو جی، میں نے اتنے دن ایسا کیا مجھ سے یوں ہو گیا. بھائی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی. مستری نے جہاں تک عمارت بنا دی، کوئی نالائقی ہو گئی،
شیخ نے کام رکوا دیا، لیکن جب آ کر شروع کرے گا وہیں سے کرے گا، پہلی اینٹ لگائے گا بھائی، وہیں سے اوپر سے شروع کرے گا. ندامت کا راستہ دیتے. تو میرے دوستو، اللہ نے اپنی دوستی کے لیے بھی تقوی کو بنیاد بنایا. الذین آمنوا کانوا یتقون. میرے ولی کون ہیں؟ جو ایمان اور تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، نفس اور شیطان چال پر نظر رکھتے ہیں کہ شیطان کیا وسوسے ڈال رہا ہے اور نفس کیا مشورے دے رہا ہے. اس لیے قصیدہ بردہ والے فرماتے ہیں خالف النفس والشیطان ما فیہما وانہما مہداک نصا فاتہمی. کہ نفس اور شیطان کی مخالفت کر، اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ رہے ہو تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کر، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دو نمبری ہے. اچھی بات میں بھی دو نمبری ہوتی ہے. اس سے کبھی کبھی ایسا مشورہ دیتا ہے آدمی سمجھتا ہے شاید، لیکن نہیں، اللہ رسول نے واضح کر دیا ہر چیز واضح. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو کوئی لکھتا کہ یہ میری خواب کی تعبیر دے دو، حضرت تعبیر نہیں دیتے تھے، پر میں نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث سے خواب گویم. میں نہ رات ہوں نہ رات کا ماننے والا ہوں کہ میں رات کے قصے تجھے سناؤں. میں تو سورج کے ماننے والا ہوں اور سورج کے قصے سناؤں گا. کہ اللہ رسول نے جو بات واضح کی ہے میں تو اسی کی بات تجھے سناؤں گا. کیا تو مشورہ دے؟ پوچھو اللہ رسول سے. دل میں بات آ رہی ہے عمل کرنا چاہیے، یعنی بظاہر اچھی بات معلوم ہو رہی ہے، بظاہر اچھی بات معلوم. حاتم بن معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، کیونکہ وہ سلطنت تھی، حکومت تھی، حکومت چلاتے تھے. تو ایک بار ان کو اٹھنے کا معمول تھا، نہیں اٹھ سکے تو بہت طبیعت پر گرانی ہوئی، بہت توبہ تلا کی اور بہت روئے. تو اگلے دن کوئی اٹھانے آ گیا ہے کوئی، تو اٹھو جی، اٹھو اٹھو اٹھو. تو نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ کون ہیں؟ ہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ میں نے آپ کو اٹھا دیا. تو حضرت تو پہچان گئے، بصیرت ہوتی ہے، اللہ نے مومن کو بصیرت دی. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نے کہا نہیں صحیح بتا. انہوں نے کہا میں شیطان ہوں. تو نے خیر کا کام کیسے کیا؟ میں کر لیتا ہوں کبھی کبھی. اور کہا نہیں، ہاتھ پکڑ لیا. کہا نہیں. انہوں نے کہا کل آپ نہیں اٹھے اور اللہ کے سامنے اتنے روئے، اس رونے پر جو نوازا گیا اتنا تو عبادت پر نہیں نوازا جاتا. میں نے کہا اٹھا دوں، کم ہی لے لے، کہ آج بھی رو رو کر زیادہ لے لیں گے. خالف النفس والشیطان ما فیہما بینہما مہداک نصا فاتہمی. بس میرے دوستو، اس کے لیے تین کام کرنے ہوں گے. ایک تو خود کوشش کرنی ہوگی، اور دوسرا اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اور نمبر 3 اللہ سے مدد مانگنی ہوگی. کیونکہ اصل تو اللہ کی مدد ہے، صحبت ایک سبب ہے لیکن اصل اللہ کی مدد ہے. لیکن مدد بھی آتی ہے انسان جب سبب اختیار کرتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ایک آدمی نوجوان آتا، ہمیشہ آتا ہے حضرت دعا کر دو بچے ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ ان کو بچے دے دے. سال دعا کراتے ہو گئے تو حضرت بڑے حیران ہوں. تو اللہ والے تھے، اپنی دعاؤں پر یقین بھی ان کو تھا. انہوں نے کہا یار ظالم اتنی دعائیں کر رہا ہوں تو ہمیشہ ہی کراتا ہے، اور شادی بھی کی. یعنی حضرت کو خیال آیا، کہا کہ حضرت ابھی شادی نہیں کی. انہوں نے کہا پھر تیرے پیٹ میں سے نکلے گا بچہ جو تم دعائیں کراتا ہے. تو جو اسباب ہوتے ہیں، کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو، تم میں تقوی کا کمال پیدا ہوگا. یہ سبب اختیار کرو گے، پھر دعا کرو گے تو نتیجہ نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اتقوا اللہ، خود کوشش کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے پاس رہو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ ہمیں تقوی کی دولت اور نفس شیطان سے ہمیں محفوظ کر دے. جب انسان کوشش بھی کرے اور پھر دعا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ نکل آتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر چوں کو بھی درے. پیغمبر سے فرمایا جب آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، عاقبت بینی ازی در ہم سرے، ایک دن دروازہ کھلتا ہے اور ایک سر آ کر پوچھتا ہے آپ کو کیا کام ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ.